نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الأمی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وٹنے تھا۔ پڑھنے کو کہنے کو ایک شعر ہے، لیکن اس کا مصداق اس معاشرے میں اور انسانی تاریخ میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر یہ شعر اپنے حقیقی معنوں کے ساتھ سادہ کرتا ہے۔ آج ہم کس عظیم اسکالر، جس عظیم ہستی جن کے القابات اگر میں ذکر کرنا شروع کروں اور اس کا مصداق اور امپلیمنٹیشن بھی اس ہستی پہ کروں تو طویل فہرست ہے۔ آپ مفکر ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، مدرس ہیں، معلم ہیں، مربی ہیں، محسن ہیں، مرشد کامل ہیں، شیخ کامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ویژن ہے وہ عالمگیر ہے، ہمگیر ہے۔ ایک ایسی ہستی جس نے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا، صرف اپنے علاقے کے لیے نہیں سوچا، جس نے امت کے لیے سوچا ہے، جس نے اپنی خدمات کو اپنی ذات یا اپنے خاندان کے لیے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا ہے۔ اور جس اخلاص اور جس درد دل سے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم، تدریس، تحقیق، تفسیر اور علمی اور فکری بالغی کے میدان میں جو خدمت کی ہے اور اس خدمت کو اتنے اخلاص کے ساتھ سر انجام دیا ہے کہ آج 100 سال گزرنے کے بعد اس 100 سالہ جشن دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا جو منایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضور سیدی ضیاء الامت پیر طریقت پیر محمد کرم شاہ الازہری چشتی نظامی سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمات اور ان کی شخصیت کا یہ ایک پہلو ہے۔ اور ہمارے وہ ممدوح جن کی بارگاہ میں، جن کی خدمات کے لیے ہم کچھ کلمات عرض کریں گے، وہ حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس فقیر کو مختلف واسطوں سے خود حضور سیدی ضیاء الامت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری، زیارت، نیاز مندی اور اکتساب فیض نصیب رہا۔ بڑے قریب سے اس دل گداز، دل پذیر، دل نشین، محبت آفرین اور علم و حکمت کو نچھاور کرنے والی ہستی کی ان مجالس میں کچھ وقت بیٹھنے کی سعادت ملی، اور ان سعادت بھرے لمحات کی چاشنی، محبت و خوشبو آج بھی اپنے قلب و نظر، اپنے دیمان اور اپنے علم اور اپنی محبت میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ میرا ذاتی طور پر تعلق اس وجہ سے بھی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور میری ایموشنل اٹیچمنٹ بڑھ جاتی ہے کہ میرے برادر اصغر مولانا محمد نصیر ضیاء حافظہ اللہ اور میری ہمشیرہ نے، ان دونوں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے اکتساب فیض کیا اور وہیں کے یہ دونوں فارغ التحصیل ہیں۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا براہ راست فیضان ہمارے گھر میں اور ہمارے خاندان میں موجود ہے، اور وہ محبت اور وہ عقیدت صرف حضور سیدی ضیاء الامت علیہ رحمہ کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کے بعد امین امانات حضور سیدی ضیاء الامت جناب پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامہ ظلہ، ان سے بھی عقیدت اور محبت آج بھی اسی طرح
انہی محبتوں کے ساتھ موجود ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی جب ہم بات کریں، اس کے نصاب تعلیم کی بات کریں، تو 3 پہلو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ جن حالات میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا قیام اور اس کی نشأت ثانیہ ہوئی، پاکستان کے معروضی حالات، مدارس کے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے، اور اس وقت موجود جو نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم رائج تھا وہ کیا تھا، اور ان حالات اور اس نصاب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی ہستی نے ایک ایسا انقلاب آفرین نصاب ترتیب دیا، اور ان کی بالغ نظری اور دور نظری نے صدیوں پہلے محسوس کر لیا، فیل کر لیا کہ اس امت کو، اہل سنت و جماعت کو کون سے چیلنجز اس وقت درپیش ہیں، یا آنے والے 50 سال میں کون سے چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں، اور ان کا مقابلہ دینی مدارس کے طلباء اور طالبات کس طریقے سے سامنا کریں گے اور ان چیلنجز کو حل کریں گے۔ اس ماحول کو دیکھنا بہت ضروری، اور ایک ایسا ماحول تاریخی اعتبار سے کہ جب انگریزی کتاب اور انگریزی تعلیم اور عصری علوم دینی مدارس میں شجر ممنوعہ کے طور پہ قرار دیے جاتے ہوں، اور اس کے پڑھنے والوں اور دینی مدارس میں اس کے داخلے کو ممنوع قرار دیا جاتا ہو، ایسے حالات میں ایک ایسا نصاب امت کو عطا کرنا کہ جو وہ یک وقت دینی اور عصری دونوں تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اور اس کے نتیجے میں ایسے رجال کار امت کو مہیا کرتا ہو کہ جو معاشرے میں ایک طرف دینی اقدار کے حاملین ہوں اور دوسری طرف اس زمانے کے ان تمام چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ ایسے حالات میں ایسا نصاب بنانا، اسے پڑھانا، ترتیب دینے کے بعد اس کے فضلاء کو تیار کرنا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ میں بطور عالم، بطور اسکالر اس کی حساسیت اور اس پوری چیز کو بڑی حد تک محسوس کر سکتا ہوں، اور حضور سیدی ضیاء الامت علیہ الرحمہ کو اس حوالے سے کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے کس ہمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، تحمل، بردباری اور استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد پھر زمانہ اور وقت پلٹا کہ آج 100 سال کے بعد دینی مدارس یا دینی تعلیم کے حاملین جس راستے کا اور جس منہج کا انتخاب آج کر رہے ہیں، حضور سیدی ضیاء الامت نے اپنے چاہنے والوں، متعلقین، متوسرین اور اپنے شاگردوں، فضلاء کو آج سے 20 سال پہلے نہ صرف یہ کہ اس ڈگر علم و حکمت پہ ڈال دیا، بلکہ انہیں اس علم سے اور اس منہج کے مطابق تعلیم سے آراستہ کر کے انہیں میدان میں دیتا۔ دوسری چیز، جو نصاب تعلیم ہوتا ہے بنیادی طور پر اس کے کئی پہلو ہیں، اس کے اندر ایک خاص پہلو کہ اس نصاب کو پڑھنے والی شخصیت جو تیار ہو رہی ہے، ایک طالب علم جو میٹرک کے بعد، مڈل کے بعد آ رہا ہے، 6-8 سال ایک خاص انوائرمنٹ میں ایک خاص نصاب تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے، اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے تھاٹس کی، اس کے کردار کی، اس کے اخلاق کی، اس کے علم کی، جو 6-8 سالوں میں وہ درجہ بدرجہ اس کو طے کرنے کے بعد اپنے آپ کو امت کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے تیار کر کے جب میدان میں اترتا ہے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا نصاب جو اس نے پڑھا ہے وہ اس کی شخصیت پر کس طریقے سے اثر انداز ہو کر اس کی شخصیت اور اس کے کریکٹر بلڈنگ میں کتنا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اب ہم اس پہلو سے اگر حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ترتیب کردہ نصاب تعلیم، اس کی اثر آفرینی
اور پھر وہ فضلاء کی پوری جماعت اور اکابرین، وہ حضرت قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں اور دیگر جتنے بھی اکابرین اس وقت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے منسلک ہیں، موجود ہیں، اکابر اساتذہ، بنیادی طور پر وہ حضور سیدی ضیاء الامت کے اس تربیت کا ثمر اور اس کا عکس تو ہیں ہی صحیح، لیکن بنیادی طور پر اسی نصاب تعلیم کی آپ کہہ لیجئے وہ پروڈکٹ ہیں کہ جن کے علمی اور فکری رسوخ کو دیکھ کر ہمیں اس نصاب کی اہمیت اور اثر آفرینی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ تیسری اور آخری چیز کہ اس نصاب تعلیم اور اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں، فضلاء ہیں، وہ اپنے اس زمانے میں اور اس عصر کے چیلنجز کا کس طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آج شرق سے غرب تک بلاد اسلامیہ میں، دنیا کے تمام اسلامی ممالک میں، اسپیشلی پاکستان میں، یو کے میں، امریکہ میں، یورپ میں بیسیوں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے معزز فضلاء سے، فیض یافتگان سے ملا ہوں، اور وہاں پر اپنے اپنے حلقہ اثر میں ان کی جو علمی فکری تربیتی وہ فیضان جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے انہوں نے سمیٹا ہے، اس کے انوار و تجلیات وہ کس کامیابی کے ساتھ وہاں بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی شخصیت، ان کا کردار اور اس معاشرے میں وہ کس حد تک فٹ ہو کر اس معاشرے کے لیے فائدہ مند ہیں، یہ ان تمام کی خدمات اور اس کا احاطہ کرنا کاج ہمارے لیے مشکل اور ممکن نہیں۔ اور یاد رہے یہ ایک فکری تسلط کی بات ہے کہ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادارے کے نام کا انتخاب کوئی ماڈرن نہیں رکھا، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ۔ اللہ اکبر! اس کو میں یوں اگر کہوں، شراب کہنا در جام نو، کہ علم وہی ہے، حکمت وہی ہے، گرامر وہی ہے، قرآن وہی ہے، تفسیر وہی ہے، ادب وہی ہے، فلسفہ وہی ہے، علوم اسلامیہ وہی ہیں، لیکن ان کو عصر حاضر کے تقاضوں اور ایک ایسی خوبصورت شیپ کے ساتھ امت کو عطا کیا ہے کہ حضور سیدی ضیاء الامت کا یہ فرمان آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی صدی اور آنے والی سنچری دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی ہے۔ وہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی نہیں، حقیقتاً حضور سیدی ضیاء الامت کی ہے، حضور سیدی پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ حضور پیر صاحب کی علمی خدمات تفسیر قرآن میں ہوں، بصیرت نگاری میں ہوں، ضیاء النبی شریف کی شکل میں ہوں، سنت خیر الانام کی شکل میں حدیث پاک کی اس شرعی و قانونی حیثیت کا دفاع ہو، ان کے خلفائے اعظام، اس کے ساتھ ساتھ وہ خانقاہی نظام، اس کے ساتھ وہ تربیتی نظام، اور اپنے پورے خاندان اور اپنے خانوادوں میں اس محبت دل آفرینی اور اس باہمی پیار کو آپ نے اپنی تربیت کے ذریعے ان کو ایک ایسے گلشن کی شکل دی ہے کہ جس کا ہر پھول، ہر جگہ، ہر مقام پہ اپنی نگہت رکھتا ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت کے فیضان سے ہی ہمارے قلب و نظر آج ٹھنڈے نہیں ہو رہے، بلکہ ان کے بعد حضور سیدی پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، اور پھر ان کے نور نظر صاحبزادہ والا شان ولی عہد، اور انہی امانات کے امین جنہیں حضور سیدی امین الحسنات شاہ صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ ان امانات کے لیے اٹھانے کے لیے تیار کیا ہے، جناب حضرت صاحبزادہ والا شان پیر محمد نعیم الدین شاہ صاحب۔ اللہ رب العزت اس گلستان کو اسی طرح آباد رکھے اور ہم سب کو اور عہد حاضر کو آپ کی فکری علمی انوار تجلیات سے منور فرمائے، اور اس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے فضلاء، متعلقین، متمثلین حضور سیدی ضیاء الامت کے پیغام محبت کو اسی طرح پوری دنیا میں عام کرتے رہیں، اور باہمی محبت، رواداری، دل سوزی، دل گدازی اور انہی خدمت کے جذبوں کے ساتھ سرشار ہو کر امت کے لیے، پاکستان کے لیے، اہل سنت و جماعت کے لیے اسی طرح نفع بخش رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔